الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں سب. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دلہا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب التعظیم زینت العلماء استاذ العلماء سرمایہ اہل سنت پیک کرے غیرت و حمیت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ واجب التعظیم سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت علامہ مولانا
پیر سید افضال حیدر شاہ صاحب خوارزمی دامت برکاتہم العالیہ، واجب التعظیم علماء کرام، فنا خانان شیریں لسان، ذی احتشام بزرگ و عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی نورانی محفل پاک صحابی رسول، داماد رسول، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر احکر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلان تسی سجا کے بیٹھ دے ہو، اے محفلان بدبختانیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختانیاں ہوندیاں، اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ سارے خوش بخت ہو، اللہ تواڈے بختاں نوں مزید بلند فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، اے میرے غلاموں جتھے تانوں جنت دے باغات نظر آ جان انہاں وچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ قالوا ما ریاض الجنہ، آقا جنت دے کیڑے باغات ہیں؟ قال حلقۃ الذکر، فرمایا جتھے جتھے ذکر دیاں محفلاں سجیاں ہون اوتھے اوتھے جا کے بیٹھ جایا کرو، پھر انج ہی ہوئے گا جویں تسی جنت دے باغاں وچوں کچھ نہ کچھ کھا رہے۔ اور دوسری روایت مساجد دے متعلق ہے، اے مسجداں بھی جنت دے باغاں وچوں باغ ہوندیاں، یعنی اللہ ساڈے تے دورہ کرم فرمایا ہے، اسی جنت وچ جنت سجا کے بیٹھے، مسجد بھی جنت ہے تے محفل بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ساڑھے تے ڈھیر کرم کیتا ہے۔ اللہ ساڑھی حاضری اپنی بارگاہ علی اچ قبول فرما کے آج دی اس محفل پاک میں ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اسی جس ہستی دا ذکر کرن والے ہیں انہاں دا نام نامی اسم گرامی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد ہون تو پہلے، کہ دوہرے داماد نے حضور انہاں دا حضور نال ایک اور بھی بڑا پکا رشتہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نانی جان میرے نبی پاک دی سکی پھپھو جان ہے۔ تو اڈی توجہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ انہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تبلیغ نال پڑھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والے نال دین متین دے والے نال گل کیتی، وہ گل دل وچ گھر کر گئی۔ بندہ سچا ہوئے کامل ہوئے وہ دی زبان تے اثر ہوتا ہے، پھر سخت دل بھی وہ دی گل تے موم ہو جاتے ہیں بشرطے کہ وہ کامل ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوص نیت نال دین دا کم کر رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی تبلیغ نو اگے لے کے چلن والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے حضور دی بارگاہ چاہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائل حضرت ابو بکر صدیق پہلے کر چکے سن، جدوں حضور دی بارگاہ چاہے تو حضور دے چہرے تے نظر پئی تے ویندے ہی رہ گئے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا ہاتھ پھڑ کے کہندے نے جویں دا تو دسیا سی انہاں نالوں بھی سونے پائے انہاں نالوں بھی حسین پائے پھر عرض کیتی آقا میں تہاڈی بارگاہ چ آ گیا تے ایک کوئی نیت لے کے آیا حضور کلمہ پڑھا کے اپنیاں زلفاں دا عاشق کرو اپنیاں زلفاں دا اسیر کرو جدوں کلمہ پڑھ لیا گھر آ گئے سکا چاچا انہیں ذہن وچ رکھو 360 بتاں دی پوجا کرن والے تے باپ دادیاں تو ظلمتاں دے وچ گھرے ہوئے ایک اللہ دی عبادت کرن واسطے کیویں ایڈی چھتی تیار ہون اے دے واسطے بڑا وقت درکار ہے سکے چاچے نے آکھیا تو اے کی کر رہے ہیں سکے چاچے دے پترا پھڑ کے حضرت عثمان غنی نو کمرے چ ڈک دیتا بلکہ رسے نال ٹنگ دیتا اے دین ایویں نہیں پھیلیا ساڈے کول دین اکھ کھلی تے مسلماناں دے گھر پیدا ہو گئے سانو دین دی قدر کوئی نہیں قدر پوچھنی ہے تے انہاں کولوں پوچھو جنہ ماراں کھادیاں ہے توجہ چاچا کہن لگا عثمان اپنے پیو دادے دا دین چھڑ کے تے کدے پیچھے چلا گیا واپس آ جا حضرت عثمان دے لفظ سنو عرض کیتی چاچا اے تے ایک جان ہے کدی 100 بھی ہوئے نا تے جان نکل دی رہے پر مصطفیٰ دا زبان تو نہ نہیں جا سکتا آج لوگ سیدنا حضرت بلال دے عشق دیاں بڑیاں گلاں کر دیں حضرت ویسے کرنی دے عشق دیاں بڑیاں گلاں کر دیں میں نو پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے حضرت ابو بکر پاک تو لے کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سارے نبی دے غلام حضور دے ایک نالوں ایک ود کے عاشق سا اور اپنیاں جانا حضور دے نا تو قربان کرن واسطے تھی ارے شیر ایمیں نہیں بنیا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اے ہونا دا طریقہ سی حضور دا جتھے نا آ جاندہ سی اپنیاں گردنہ جھکا دے سی حضرت عثمان غنی اپنے چاچے نو آکھیا ایک جان ہے کدی 100 بھی ہوئے تے نکل جائے پر محمد مصطفیٰ دا دین نہیں چھڑنا چاچا کہنے لگا مار بڑی پے گی حضرت عثمان کہنے جان جان دیا تے جائے پر مصطفیٰ دا ایمان نہ جائے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے انہیں آکھیا جان چلی جائے گی عثمان وہ موت کولوں ڈر نہیں ہوگا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان گے وہ باپ دادے دا دین چھڑے آئی اوے واپس آ جاؤ پیر باہو رحمت اللہ علیہ حضرت عثمان غنی دے حضرات جذبے دی قدر کر دیا فرما دے فرما دے عثمان کہندے جیوں دے آئی مر رہنا جیوں دے آئی مر رہنا ہوئے تے وانگ فقیری ہوئے رہیے وہ جے کوئی دے وہ گال غلام میں تے جی جی سنو ہوئے کئیے وہ جے کوئی سٹے کدڑ کوڑا تے وانگ روڑی دے ہوئے رہیے ہو قادر دے ہاتھ ڈور یا حضرت باہو او قادر دے ہاتھ ڈور یا حضرت باہو او جویں رکھے او میں ہوئے رہیے ہو
دیا پر سمجھوتا نہیں کیتا حضرات توجہ ہے سمجھوتا تے چاچے نے سوچا ہے تے مرن پہ آ گیا اپنے پترہ نو کہنے لگا چھڑ دیو حضرات دی وقار حضرت عثمان غنی بڑے امیر تے کبیر آدمی سے واسطے آپ کا لقب غنی ہے حضرات دی وقار نبی پاک دی بار گئے آپ نے 3 مرتبہ حضور کو جنت خریدی ہے حضرات دی وقار میرے آقا علیہ السلام غزوہ تبوک اندر جدو تشریف لے کے جان لگے ایک نبی پاک نے اپنے صحابہ نو اکٹھیاں فرمایا آقا فرمایا غلامو وہ تواڈے وچوں کون ہے جڑا میرے کو جنت خریدنا چاہتا ہے عرض کیتی آقا اے جنت کیویں ملے گی فرمایا مول ملے پیسے دے کے ملے گی حضرت عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہوئے حضور 100 اونٹ بما پلان میں تو اڈی بارگاہ پیش کرنا اولی اولی آکھو سبحان اللہ اے میں شروع جی چوتھا گئے ریس تو لایا پہ میں بڑی دور جانا ہے تے اس واسطے میں کہنا تھوڑے وقت جی بہت ہی گلاں کر لی ہے توجہ حضرات دی وقار آپ نے اٹھ کے آکھیا حضور عرض کیتی حضور 100 اونٹ میں بما پلان پیش کرنا نبی پاک فرمایا عثمان تھوڑا ہے پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضور 200 اونٹ بما پلان پیش کرنا آقا فرمایا اجے بھی تھوڑا ہے پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کیتی حضور 300 اونٹ بما پلان دینا حضور فرمایا عثمان اجے بھی تھوڑا ہے عثمان جے بچوں اشرفیاں دی تھالی کھڑ کے حضور دی بارگاہ پیش کیتی ہے اے نبی پاک اپنے ہتھوں تے اشرفیاں اچھال دے لیں نائے فرما دے عثمان ہن جیڑا کم بھی کرے گا تو دوزخ وچ نہیں جا سکتا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جدوں ہجرت کر کے حضور مدینہ شریف تشریف لے آئے یہودی دا کنواں سی بحیرہ روما مسلمانہ کھڑوں پیسے لے کے مول پانی دیندہ سی 10 کلو گندم تے 1 گیلن پانی تے مسلمان بڑے پریشان سان جنہ کو گندم نہیں وہ پانی نہیں لے سکتے پھر میرے آقا فرمایا تو آڈے وچوں کون ہے جنہ میرے کو جنت خریدے آج لوگ کہنے نبی پاک کے پاس کیا اختیار ہے میں کیا بنائی رب نے ورتائی مصطفیٰ نے ہے توجہ جنت نو بنان والا کون ہے خدا تے ورتان والا مصطفیٰ میرے آقا فرمایا تو آڈے وچوں کون ہے جنہ میرے کو جنت خریدے عرض کیتی آقا جنت کیویں ملے گی فرمایا وہ پیسے نال ملے گی عرض کیتی حضور کیویں فرمایا وہ یہودی دا کنواں ہے جڑا خرید کے مسلماناں نو دیوے اے انہوں جنت دے دیاں گے حضرت عثمان غنی دے کول گئے انہوں جا کے کہنے لگے اے کھو دا سودا کر انہیں کیا پورا نہیں ادھے دا سودا کرنا ایک روایت 6000 درم یا سکہ رائج الوقت نے منگیا ہن ادھا دن کنواں یہودی دا تے ادھا دن حضرت عثمان غنی دا حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں نو کیا کہ جدوں ہوے نا میری واری تے تساں 2-2 3-3 ڈول بھر کے لے جانے کرنے میری واری تے 2-2 3-3 پانی دے ڈول تساں بھر کے اپنے گھر لے جانے کرنے تاکہ جدوں ایدی واری آئے تانوں پانی دی لوڑ ہی نہ پوے مول لین حضرات مسلمان انجی کرنا جدوں حضرت عثمان غنی دی واری آنی تے 2-2 3-3 ڈول بھر کے گھر لے جانے ہن جدوں یہودی دی واری آنی اوے لوکو ہن کوئی مول خریدن واسطے پانی لے نہیں جاندا ہن سوچ آ گئی کئی دن ویلا بیٹھا رہیا ہن عثمان غنی پاک دے گھر دا دروازہ کھڑکایا جا کے کہن لگا عثمان
عثمان ذرا باہر تے آؤ. حضرت عثمان ہے بول کے میں آیا آندہ جناب اے پہلا تلو کی مول پانی خریدتے سن پر جدوں دا تساں تا کنواں خرید لیا ہے ہن پانی کوئی خریدن واسطے تیار نہیں اے تہاڈی واری پانی لے جاندے نے انج کرو دوسرا آندہ بھی خرید لو. فرمایا قیمت بول آندہ 12,000 سکہ رائے جل وقت حضرت عثمان نے وہ پیسے دے کے کنواں خرید کے اے نبی پاک دی بار گئے عرض کی دیا کا کنواں خرید کے میں مسلمانہ دے والے کیتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے نا تے صحابہ اکرام نے بکریاں ہانکڑیاں تے کسے چراغاں میں چواڑنیاں انہاں تکے مار کے باہر کر دینا جاؤ مکے کا نبی مکے کا کلمہ مکے کے لوگ جاؤ مکے انہاں اتھو بکریاں کٹنیاں تے کسے اور چراغاں میں چواڑ دینیاں انہاں میں چڑکا مارنیاں تے صحابہ اکرام نبی پاک دی بارگاہ جا گئے عرض کیتی حضور ساڈے ماپے قربان آقا اسی جیڑی چراغاں وچ بکریاں لے کے جانے ہاں وہ تکے مار کے باہر کر دیندے حضور جے اجازت دیو اے سامنے ایک نیویں جے جگہ ہے جنوں ارض البقیع آندے نے اگر تسی آکھو ایدا سودا نہ کر لئیے حضور سامنے ایک نیویں تے ڈونگی جی جگہ ہے جنوں ارض البقیع آندے تے جے تسی آکھو تے جگہ دا سودا کر لینے حضور فرمایا جاؤ جا کے گل کرو. حضرات نبی پاک دے غلام چلے گئے انہیں جا کے گل کیتی ہے انہیں 25,000 سکہ رائے جل وقت منگ لیا. حضور دے بارگاہ جا گئے عرض کیتی آقا اجے نویں ہجرت کر کے آئے ہیں اتنی اماؤنٹ ساڈے کوئی نہیں. آقا فرمایا او صحابہ او پریشان عثمان غنی نوالین دے تسی ذرا ویکھو کتے کتے کام آ رہے کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان. حضرت عثمان غنی آقا دی بارگاہ جا گئے آقا فرمایا عثمان اے جڑی چراغاں وچ بکریاں لے کے جاندے نے او تکے مار کے باہر کر دیندے نے اے جا کے سودا کر کے آئے نہیں اے سامنے جڑی جگہ جنوں ارض البقیع آندے انہیں 25,000 روپیہ مانگ لیا. علماء لکھ دینے ہوئے لوگو اجے نبی پاک دی زبان وچوں اے پورا 25,000 نہیں ہویا عثمان غنی نے وہ پیسے کڈے تے نبی دی بارگاہ پیش کیتے وہ لوگو نبی پاک نے پیسے ادا کر کے جگہ خرید لئی. ہن میں پوچھنا چاہنا وہ جڑے حضرت عثمان پاک دے فتوے لاندے ہو میں پوچھنا چاہنا جے تیرے عقیدے دے مطابق عثمان پاک نہیں اوندا پیسہ کیویں پاک ہو گیا کہ جے پیسہ پاک نہیں جنت البقیع والی جگہ کیویں پاک ہو گئی کہ جے جگہ پاک نہیں سیدہ زہرا پاک امام حسن پاک امام باقر پاک امام جعفر صادق پاک انہاں دیاں قبراں اوتھے کیوں بنیاں اگر تو آکھے وہ قبراں پاکاں دیاں نے تے پاک جگہ تے بنیاں نے پھر اعلان کر کے دسیا کر عثمان بھی پاک او دا پیسہ بھی پاک. عثمان بھی پاک ہے تو دا پیسہ بھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت وچ ہر کسی دا کوئی نہ کوئی رفیق ہوئے گا تے جنت وچ میرا رفیق عثمان غنی. یہ کوئی عام جی ہستی جدا نا حضرت عثمان غنی. میرے آقا علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خود بھی بڑا حیا کرتے خود بڑی محبت فرماندے تھے حضرت عثمان غنی. ایک دن حضور لیٹے ہوئے سر تے جسم تو کپڑا اٹھیا ہویا سی حضرت ابو بکر پاک آئے تے سرکار لیٹے رہے حضرت عمر پاک آیا آقا لیٹے رہے حضرت عثمان غنی آئے سرکار فرمایا رک جاؤ آپ بیٹھ گئے اپنا کپڑا سدھا کیتا جسم تے کپڑا کر کے فرمایا اندر تشریف لے کے آؤ نبی دے غلام عرض کیتی آقا ابو بکر آئے تے لیٹے رہے عمر آئے تے لیٹے رہے عثمان آئے تسی اٹھ کے کپڑا
چہرہ سیدھا کر کے بیٹھ گئے پھر عثمان نو اندر آن دی دعوت دیتی ہے آقا فرمایا ہوئے غلاموں عثمان دا حیا وہ کیوں نہ کرا جدا حیا اللہ دے فرشتے بھی کر دے میں دا حیا کیوں نہ کرا جدا حیا اللہ دے فرشتے کر دے اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح وچ میرے مصطفیٰ دیاں دو بیٹیاں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگر حضرت عثمان دے نکاح چاہیے اور شرف کڈا وڈا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کہندے نے عثمان تینوں اللہ رب العزت نے بڑا مرتبہ تے بڑا مقام عطا فرمایا وہ جڑا مقام رب کائنات نے تینوں عطا کیتا ہے وہ مقام تے مینوں بھی عطا نہیں کیتا کیونکہ تیرے نکاح وچ نبی پاک دیاں یکے بعد دیگر دو بیٹیاں نے میرے نکاح وچ حضور دی ایک بیٹی ہے نبیاں وچ بھی کسے دے نکاح وچ کسے نبی دیاں دو بیٹیاں نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح وچ نبی پاک دیاں یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں اور جیڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دا انکار کر دے نو حضرت عثمان نو ذو النورین آخ دے وہ جدوں بھی حضرت عثمان غنی دا نام لین کے ذو النورین ضرور آکھن گے ذو النورین دو نوروں والا انہوں نے پوچھو بھائی جی دو نوروں والا کیوں آندے جی نبی پاک دیاں یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں عثمان دے نکاح چاہیاں اس واسطے ذو النورین آکھا جاندا ہے میں کہا جے بیٹیاں دی وجہ تو عثمان ذو النورین ہے تے جدیاں تیاں نے او دے بارے کی خیال کیا وہ نور نہیں ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس عثمان کا لقب ذو النورین چوتھے آسمان پر بھی لکھا ہوا ہے حضرت عثمان غنی دا لقب چوتھے آسمان پہ لکھے اور محبت دا عالم کی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل وچ ایک دن خیال آیا کہ میں آج حضور دی چوکی داری کرنی حضور دی آج چوکی داری کرنی میں غسل کیتا کپڑے شپڑے پا کے سوٹی میں ہاتھ وچ پھڑی تے حضور دے کا شانہ اقدس ول چلا گیا آقا علیہ السلام نال چلے گئے کنویں دے وچ حضور قدم لٹکا کے تے سرکار بیٹھے نے تے مینوں پیچھے مڑ کے ویکھیا فرمایا ابو موسیٰ خیر عرض کیتی حضور اج دل کیتا ہے میرا تو میں تہاڈی چوکی داری کراں میں جدوں گھروں نکلیا میرے بھائی بھی مینوں پوچھیا کتھے چلے میں کہ میں حضور دی اج دل کردا چوکی داری کراں سرکار فرمایا پھر دروازے وچ کھڑا ہو جا حضرت ابو موسیٰ اشعری کہندے میں دروازے وچ کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھڑ گیا آقا دی بارگاہ چرد کیتی حضور دروازہ کھڑ گیا ہے اج اجازت ہو میں دروازہ کھولا آقا فرمایا فافتح لہو وابشرہ بالجنہ اے ابو موسیٰ اشعری وہ دروازہ کھول دے جڑا دروازے چایا ہے انہوں جنت دی بشارت دے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے خود جنتاں پہ بانٹ دینے تے جنتاں دیا بشارتاں پہ دینے اختیار نہیں بولو تو صحیح اگر کوئی کہے نبی کے پاس وہ جنہوں جنت دیتی انہوں جنت تا اختیار بھی دیتا میرے آقا علیہ السلام اوتی تو مفاتیح خزائن الارض رب کائنات نے زمین و آسمان و ما فیہا دیاں دے خزانے دیاں چابیاں مصطفیٰ و عطا فرمائیں اعلیٰ حضرت فرمانے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں تو اختیار اللہ عطا فرمائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وفتح لہو وابشرہ بالجنہ دروازہ کھول دے جہاں دروازے چاہے انہوں جنتی بشارت دے حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے مینوں سوچ آ گئی جدوں گھروں نکل لگا سا میرا پرا وضو پیا کردا سی ایک قدیم میرا پرا آ جائے اج تیرا رحمت جوش وچ آقا جنتاں پہ بن دینے میرا پرا آ جائے انہوں جنت عطا ہو جاؤ
آپ فرماندے دروازہ کھولیا سامنے ابو بکر پاک کھلوتے ہوئے حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں میں جنت دی بشارت دیتی ہے اے نبی پاک دے کول حضور دے سچے پاسے کنویں وچ پیر لٹکا کے ابو بکر پاک بیٹھ گئے حضرات نے دروازے جا کے کھڑا ہو گیا میں تھوڑی دیر تو بعد دروازہ پھر کھڑکیا آقا دی بارگاہ چایا عرض کیتی آقا ہن فرماؤ دروازہ کھولا کہ نہ فرمایا وفتح لہو وابشر ہو بالجنہ وہ دروازہ بھی کھول دے آن والے نو جنت دی بشارت بھی دے دے حضرت ابو موسیٰ کا دروازہ کھولیا سامنے حضرت عمر پاک کھلوتے ہوئے میں جنت دی بشارت دیتی ہے حضور دے بائیں پاسے آگے کنویں لتاں لٹکا کے بیٹھ گئے ہن میں دروازے جا کے کھڑا ہو گیا تیجی واری دروازہ پھر کھڑ گیا میں حضور دی بارگاہ چایا آقا فرمایا وفتح لہو وابشر ہو بالجنہ اللہ بلوا تصیبہم فرمایا اور دروازہ کھول دے جڑا دروازے چاہے انہوں جنت دی بشارت دے تے جڑا ہونے آیا ہے اے دے تے زندگی وچ مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ جانے الا بلوا تصیبہم دروازہ کھول تے جڑا ہون دروازے چایا نا انہوں جنت دی بشارت بھی دے تے اے دے اتے زندگی وچ مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ جانے آپ فرماندے دروازہ کھولیا سامنے کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھلوتے ہوئے حضور دے سامنے آ کے بیگے وہ لوگوں حدیث تھے ختم ہے پر میں دسنا چاہنا آج لوگ خلافتہ دیا گلہ بڑیاں کر دیں کہ کہنے نے حضرت علی خلیفہ تو بلا فصل ہو میں کیا حضرت ابو بکر دا پہلے نمبر تے آنا حضرت عمر دا دوجے نمبر تے آنا حضرت عثمان دا تیجے نمبر تے آنا اس گلتی دلیل ہے اے رب کائنات دے تنانو ترتیب نہ پیا ٹور دے پہلا ابو بکر نے پھر عمر نے پھر عثمان نے جس ترتیب نہ نبی دے غلام اندر آئے نے اسے ترتیب نالی انہاں نو خلافت دیتی گئی اسے ترتیب نال خلافت دیتی گئی بلکہ اے بھی ابہام دور کر دیتا جدو حضور مدینہ شریف تھی آئے تو سب تو پہلی مسجد کیڑی بنائی قباء خود حضرت علی اتھے موجود نہیں تھا محدثین لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نال اٹ پھڑ کے پہلی اٹ نی جڑی بنیاد پہلی اٹ نبی پاک نے اپنے ہاتھ نال رکھی دوسری اٹ حضرت ابو بکر پاک کو رکھوائی تیسری اٹ حضرت عمر پاک کو چوتھی اٹ حضرت عثمان پاک کو کہ حضرت علی موجود نہیں سرکار اٹ پھڑ کے فرمایا یہ عید علی کے نام کی ہے وہ تھے اور بھی صحابہ ہے سن علی نہیں سن کسے اور نہیں کہہ سکتے سن اٹ تو رکھ دے پر علی جناب اٹ رکھ کے مصطفیٰ دسیا اور جنہیں اٹا رکھوائیاں گئیاں میرے اعتماد خلافت دی نیویں انجائی رکھی جائے اور مسجد نبوی دی بنیاد دی ترتیب بھی یہی ہو تو حضرت علی اتھے موجود سن پہلی اٹ حضور رکھی ہے دوسری اٹ حضرت ابو بکر پاک تیسری اٹ حضرت عمر پاک چوتھی اٹ حضرت عثمان پاک پنجویں اٹ حضرت علی پاک کو رکھوائی محدثین فرماتے ہیں یہ ظاہری طور پر تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی لیکن حقیقت میں خلافت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے توجہ تو اڈی آج کل بڑا رواج چلے عید غدیر دا 18 ذی الحج نو عید غدیر منائی جاندی اے ذہن ات رکھ لو ایک ہے حدیث غدیر ایک ہے عید غدیر اے دو نام نے حدیث غدیر تے عید غدیر اسی حدیث غدیر مننے میاں تے منوانے میاں اسی نہیں سمجھے آقا فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علیان مولا جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے میں ممبر رسول تبیک میں مولا دا معنی کر رہا ہوں جس کا میں محبوب ہوں
اس کا علی محبوب ہے توجہ یا انج بھی ترجمہ کر سکتے ہو جس کو مجھ سے محبت ہے وہ علی سے محبت کرے جو مجھے محبوب جانتا ہے وہ علی کو محبوب جانے توجہ ہے تے جے تواڈے عقیدے دے مطابق جویں تسی آندے پہ خلافت دا اعلان کیتا گیا سی تے پھر سارے صحابہ سامنے 1.25 لاکھ صحابہ سامنے تے نہیں کیتا گیا جدوں سارے صحابہ سارے قبیلے چلے گئے تے کچھ ہزار رہ گئے سن جنہاں سامنے حضور نے دسیا بازو پکڑ کے کیونکہ کچھ لوگ انہاں ایسے سن جڑے حضرت علی دے بارے غلط قسم دیاں گلاں کردے سن تے نبی پاک نے بازو پکڑ کے کھڑیا کر کے فرمایا جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے خبردار تم میں سے کوئی بھی علی کے بارے میں بات نہ کرے تو جے خلافت کا اعلان کرنا تھی تو 1.25 لاکھ صحابہ دے سامنے کر دے پر یہ خلافت کا اعلان نہیں تھا تو میں ایک اور گل تینوں دسن لگا جے اے دے تو خلافت مراد رہندے نا بھی حضور نے بازو کھڑیاں کر کے تے علی دی خلافت کا اعلان کیتا ہے تے پھر کاپی تے قلم والی حدیث نہ لوکاں نوں پڑھ پڑھ کے سنایا کرو تسی سمجھے نہیں میں کیا پھر حدیث سے کرتاس نہ بیان کریا کر کے حضور نے آخری ویلے جی کاپی تے قلم منگی سی جدوں اعلان اوتھے کر چھڈیا تے پھر کاپی منگن دی کلوڑے دا مطلب ہے رولا ہے یہ دا مطلب ہے تیرے عقیدے وچ کوئی رولا ہے کدی کاپی تے پینسل دی گلاں کرنا تے کدی کہنا اوتھے جناب خلافت دے چھڈی مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے پہلے خلیفہ ابو بکر نے انہاں نوں علی تسلیم کیتا ہے دوجے عمر نے علی تسلیم کیتا ہے تیجے عثمان نے مولا علی تسلیم کیتا ہے اور انہاں تنہاں دے پیچھے علی نماز پڑھدے رہے انہاں دے پیچھے کھلو کے علی نمازاں پڑھدے رہے ہے توجہ تواڈی حضرت علی تے بھی کم مکا چھڈیا جے توں آکھے پہ گھر جا کے قضا کر کے پڑھدے رہے توجہ ہے نا توں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ گھر جا کے قضا کر کے پڑھ دینے علی تے قضا ادوں بھی نہ پڑھی جدوں سورج غروب ہوندا سی نہیں سمجھ آئی تانوں علی تے ادوں بھی قضا نہ پڑھی آقا فرمایا قضا پڑھے گا کہ ادا عرض کی تھی حضور قضا بھی پڑھا تے ہو جانی ہے پر علی قضا نہیں پڑھے گا اج ادا پڑھنی ہے حکمت کی ہے علی یہ دسنا چاہ رہے سن اگر اج قضا پڑھ لئی تے لوکاں کہنے ابو بکر مگر پڑھ کے تے گھر جا کے قضا کرتا رہیا عمر مگر پڑھ کے گھر جا کے قضا کرتا رہا عثمان مگر پڑھ کے گھر جا کے قضا کرتا رہا آج بھی ادا ہی پڑھنی ہے تے ایکو واری پڑھنی ہے ہونا پیچھے بھی ادا ہی پڑھا گا تے ایکو واری پڑھا علی تے اتھے بھی قضا نہیں پڑھی تو ان کے پیچھے بھی علی ادا کرتے رہے تو جے تو آنا ہے سچے نہیں سن تو صحیح نہیں سن معاذ اللہ تو پھر میں نو 10 علی دیاں نمازاں دا کی کرنا ہے کیڑے کھاتے پانیاں نہیں تو تے آنے علی دی کو نماز قضا ہی نہیں ہوئی تے جنیاں حضرت ابو بکر مگر حضرت عمر پاک مگر حضرت عثمان پاک مگر پڑھیاں نے 10 ہاں نمازاں کدھر گئیاں پر عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا فرفانا لگا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر ذکر ہے اونچا تیرا بول ہے بالا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا توجہ ہے تو جو علی ان کے پیچھے پڑھتے رہے ہیں وہ ادا پڑھتے رہے ہے توجہ تواڈی اور پھر جدوں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت علی المرتضی پاک دا نکاح سیدہ زہرا پاک نال ہون والا تے حضور اعلان فرمایا تے حضرت علی صحابہ کرام وچ بیٹھے نے حضور فرمایا ولیمے واسطے پیسے ہے نہیں اے ولیمہ کرنا بھی سنت ہے حضور فرمایا کو ولیمے واسطے پیسے ہے نہیں
عرض کی حضور ایک گھوڑا ہے ایک تلوار ایک زرہ حضور فرمایا گھوڑا تے تلوار رکھ لے تے زرہ ویچ کے تے پیسے لیا حضرات حضرت علی پاک نے زرہ موٹے تے رکھی تے کشانہ ایک دے چو نکلے ہن ٹر دے جاندے نے ہوئے لوگو اگوں حضرت عثمان غنی مل پہ فرمایا یا علی کدھر جا رہے ہو حضرت علی کہندے نبی پاک نے فرمایا او ولیمے واسطے پیسے لے کے آ میں زرہ بیچن واسطے چلے آ عثمان پاک بولے اوے اگے بھی تے کتے جا کے بیچنی جے سودا میرے نال کر لو تہاڈی زرہ دا خریدار میں بننا میرے نال سودا کرو ہن میں ایتھے ایک جملہ دین لگا ساڈے ملک دا کوئی بھی ہیرو کسے گیم نال تعلق رکھن والا کرکٹ نال ہوے کبڈی نال ہوے ہاکی نال ہوے کسے گیم نال بھی اودا تعلق او دے جسم نال لگن والی کٹ اودا بڑا بڑا مل لگدا ہے ساڈے ہیرو دی ایک موقع سی ایک وقت سی جاوید میاں داد نے ایک چھکا مار کے پاکستان نو فتح دوائی او کئیاں لکھاں وچ بیٹ وکیا اگر اودی اماؤنٹ اج ہوندی او کروڑاں چ ہوندی میں سوچنا او تے پاکستان دا ہیرو سی تے جدے بیٹ دا انہا مل لگا یہ کائنات دا ہیرو ہے اے دی زرہ دا مل کوئی عام نہیں لا سکدا پھر عثمان ہی لا سکدا ہے توجہ زرہ دا مل کوئی عام نہیں لا سکدا حضرت عثمان غنی پیسے دیتے زرہ خرید لئی ہن حضرت علی پاک میں حضرت عثمان پاک کا شان مصطفیٰ وال چل پے جدوں دروازہ مصطفیٰ آ گیا حضرت عثمان کہندے نے یا علی تساں جنگ تے جانا ہوندا ہے اے زرہ میرے ونوں تحفہ قبول کرو حضرت علی پاک نے زرہ لے لئی اندر چلے گئے اے نبی پاک نے دیکھیا اے زرہ علی دے موٹیاں تے فرمایا علی ویچی نہیں علی زرہ پھر لے کے آگے بیچی نہیں ایک بندہ میں نے کہنا یہ دیکھا نا اگر نبی کے پاس علم غیب ہوتا تو نبی کو باہر والے سارے معاملے کا پتہ ہوتا تو حضرت علی سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی بیچی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت علی کے عدم علم کا جواز ہے کہ حضرت علی کے پاس حضرت نبی پاک کے پاس علم غیب نہیں تھا میں کہا مینوں اے دس اللہ بھی پوچھیا سی کسے کولوں تل کا بے یمین کا یا موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے میں کہا اللہ نو پتہ سی کہ نہیں آندا پتہ سی میں کہا پوچھیا کیوں آندا او دے پوچھنے چ حکمت سی میں کہا پاگلا جویں او دے پوچھنے چ حکمت ہے اوویں اے دے پوچھنے چ بھی حکمت آقا فرمایا علی زرہ بیچی نے عرض کیتی حضور بیچی سی تحفہ مل گئی ہے آقا فرمایا تحفہ دین والا کون ہے عرض کیتی آقا عثمان ہے آقا فرمایا عثمان کھڑا ہو جا حضرت عثمان کھڑے ہو گئے آقا فرمایا لوگ کی تجارت کر دینے ادھروں مال لے کے ادھر مہنگے دامن نال بیچ دینا تو زرہ لے کے تحفہ دے چھڑی ہے حضرت عثمان عرض کر دینے آقا تو ہیوں دتا تیرا دتا تیرے اتوں واریا تو ہیوں دتا تیرا دتا تیرے اتوں واریا صدقے میں جاواں تے تھوں عرشاں دے لاڑیا صدقے میں جاواں تے تھوں عرشاں دے لاڑیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو وہ ہستی ہے بالا وقار نے جنہ دین اسلام واسطے جدوں بھی لوڑ پئی اپنا مال پیش کیتا بلکہ غزوہ بدر جدوں جنگ بدر ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو نال جان لگے تھے حضرت رقیہ حضور دی بیٹی بیمار سن تے بہت سخت بیمار سن حضور فرمایا آج تے لوگ کہندے نا غزوے تے جنگ تے جانا ہوئے تے ماں پیو نو بھی نہ پوچھو خیر ہے لوکاں دے ذہن بنائے جاندے نے پھر اوتھے جا کے اگر شہید ہو گئے تے جنتی ہے کسے نو پوچھن دی کی لوڑ ہے چلو لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا گھر رہ کے اپنی بیوی دا علاج کرا وہ بیمار ہے حضرت عثمان غنی غزوہ بدر وچ شرکت نہیں کیتی گھر رہے لیکن جدوں غزوے تو واپس آئے تے جنہ مال غنیمت چوں دوسرے صحابہ نو حصہ ملیا بدری صحابہ انہاں ہی حصہ حضرت عثمان غنی نو ملیا اور حضرت عثمان غنی دا نام بدری صحابہ وچ حالانکہ جنگ تے گئے نہیں لڑے نہیں لیکن حضرت عثمان غنی نو حصہ انہاں ہی دتا گیا جتنا بدری دوسرے صحابہ کرام نو ملیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستی بالا وقار نے اگر اسی محرم الحرام آگے سیدین دا ذکر کرنے ہیں کربلا والیاں دا ذکر کرنے ہیں اور منہمک ہو کے ذکر کرنے ہیں تو جدوں ساڈی زبان
زبان تے لفظ ہوندا ہے نا کہ کربلا وچ 7 محرم نو سیدین دا پانی بند ہویا تے ہر اکھ اشک بار ہو جاندی ہر اکھ چتھرو آ جاندے کہ یار بڑا ظلم کیتا ہے 3 دن تک سیدان دا پانی بند کر چھڈیا میں کیا چلیا عقل کر ایتھے 3 دن پانی بند ہویا تے تیری اکھ پر آوے جدا 40 دن بند ہویا صرف پانی بند نہیں ہویا بلکہ کوئی شے اندر جان ہی نہیں سن دے کمرے وچ معصور کر دیتا حضرت عثمان یہ مظلوم مدینہ ہے حضرت عثمان کسے نو اندر جان دی اجازت نہیں وجہ ہے تواڈی کوئی اندر نہیں جا سکتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میری اکھ لگی روزہ رکھیا ہویا سی اکھ لگی تے حضور خواب وچ آ گئے اور میں دوسری محبت دا پہلو تواڈے سامنے عرض کرنا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے وچ محصور نے تے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے دووے شہزادے تلواراں دے کے بوئے وچ کھڑے کر چھڈے فرمایا پترو ساڈی محبت دا معیار ہے کہ عثمان غنی نو اگر معصور کر دیتا گیا دروازے تے کھلو کے پیرا تساں دینا ہے جڑی تلوار دا وار لگے پہلا تانوں لگے تاکہ پتہ لگے ان میں پیار ہے یہ جڑے دشمنی بیان کر دینے پتہ نہیں وہ کیڑیاں کتاباں پڑھے ہیں کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی یہ دو کرنے والے اور نے لیکن رحماء بینہم انہاں دا آپس وچ پیار ہی بڑا ہے حضرات نبی پاک خواب وچ آئے فرمایا عثمان اگر تو چاہنا ہے تیرے نال فوج ہوے انہاں بلوائیاں نو شکست دتی جائے گی بلیاں میٹ کر دیتا جائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دے رہے آقا فرمایا جی اے بھی نہیں چاہتا کہ پھر انج کر لے وہ پچھلے دروازے تھانی نکل کے ملک شام چلا جا اوتھے حضرت معاویہ تینوں اپنی نال لے اپنے کول رکھ لین گے تے جے بھی نہیں چاہتا پھر شام دا رولا ساڈے نال افطار کرے یہ 3 تجویزاں حضور نے دتیاں فوج تیرے نال لڑ کے انہاں کو جنگ جت سکنا پھر تو دوبارہ تیری حکومت جڑی وہ قائم ہو سکتی تے جے نہیں تے پھر پچھلے دروازے تھا نہیں نکل کے ملک شام چلا جا اوتھے حضرت معاویہ تینوں اپنے نال رکھ لین گے تے جے نہیں تے شام دا روزہ اسی تیرے جے ساڈے نال کھلنے تے اسی تیرا انتظار کر رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیا حضرات دی مکار توجہ کریا جے جدوں یہ گل سنی تے عرض کیتی آقا میں نہیں چاہتا جے میں دروازے تھانی نکل کے چلا گیا تے لوگ کہنے ایک ڈر کے پگوڑا ہو کے نکل گیا حضور داغ اپنے متھے تے نہیں لینا تے نہ مسلمانہ دا خون مدینہ تو رسول اچ میں بہانا چاہنا حضور میں چاہنا اے شام دا رولا ساڈی بارگاہ جا کے افطار کر حضور میں چاہنا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ جدوں میں پیاسا رکھیا گیا نا تے میرے آقا کریم البدایا بنایا روایت کرنا میرے آقا ڈول روشن دان تھانی کر کے حضور مدینہ روزہ رسول وچوں سرکار تشریف لے آئے تے پانی دا ڈول لے آ کے اندر کر کے تے فرماندے عثمان انہاں لوکاں تے تیرا پانی بند کر چھڈیا پر تیرا نبی تیرے واسطے پانی لے کے آ گیا نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا حضرات دی مکار توجہ کرو کون عثمان جدے بارے میرے نبی پاک فرمایا جدو ظہور دی دوسری بیٹی دا وصال ہویا آقا فرمایا لوگو عثمان ہو جڑائے اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے عثمان دے نکاح وچ دے دینا
حضرات دی وقار توجہ کرو حضرت عثمان غنی حضرات قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں 18 دل حج بلوائیاں نے دیوار ٹپیے اندر داخل ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیوار کیتا ہے آپ دا چہرہ مبارک روزہ رسول والے تے تسی سوچو تے صحیح جدو بندے دا وقت قریب ہوئے تو مصطفیٰ دا عاشق ہوئے پھر وعدہ کیتا ہے حضور میں روزہ تہاڈی بارگاہ چاہ کے کھولا گا پھر میرا وجدان کہتا ہے کہ وقت آخری ہے زخم لگا ہوا ہے تے قرآن پاک دی تلاوت کرتے ہیں فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ